السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حریم جب لائبہ کو گھر لے کر آئے گی تو حریم کے فادر تو اسے دیکھتے ہی شدید غصے میں آ جائیں گے اور حریم سے کہیں گے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، اسے کہو فوراً سے پہلے ہمارے گھر سے چلی جائے، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ حریم اپنے باپ کو چپ رہنے کا کہے گی اور لائبہ سے کہے گی کہ پلیز تم اندر چلی جاؤ، میں ابو سے بعد میں بات کرتی ہوں اور تم بے فکر ہو جاؤ۔ جبکہ لائبہ تو بہت گھبرا جائے گی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر حریم کے ابو نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی رات کے اس وقت؟ جبکہ حریم اپنے ابو سے کہے گی کہ ابو پلیز لائبہ سے اس طرح سے بات مت کریں، یہ سڑک پر اکیلی جا رہی تھی اور کچھ گنڈے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، جب میں نے دیکھا تو میں اسے اپنے ساتھ لے آئی کیونکہ یہ بے یارو مددگار تھی۔ تو اس کے ابو کہیں گے کہ تمہیں بھی تو ان لوگوں نے آدھی رات کو گھر سے اسی طرح سے نکال دیا تھا اور تم بھی تو بے یارو مددگار تھی، کیا تم بھول گئی ہو وہ سب کچھ؟ کیا تم اتنی آسانی سے ان لوگوں کو معاف کر دو گی؟ حریم کہے گی کہ وہ بھیانک رات بھلا میں کس طرح سے بھول سکتی ہوں، لیکن اس وقت اس رات کو نہ ہی یاد کیا جائے تو بہتر ہے، یہ وقت مناسب نہیں ہے ان دکھوں اور تکلیفوں کو یاد کرنے کا۔ لائبہ تو جب حریم کی یہ بات سنے گی تو سوچے گی کہ یہ لڑکی کتنی اچھی تھی، ہم نے اسے کتنی تکلیفیں دی بلا وجہ، یہ تب بھی ہمارے ساتھ نبھانا چاہتی تھی اور آج جب کہ اسے پتہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ اس کے باوجود بھی میرے لیے کتنی زیادہ فکر مند ہے۔ اور پیچھے کھڑا مدثر بھی حریم کی باتیں سن کر حیران رہ جائے گا کہ آج کے دور میں بھی اتنے عظیم لوگ زندہ ہیں جو خود کو تکلیف پہنچانے والے لوگوں کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال حریم کے دماغ میں وہ بھیانک رات چلنا شروع ہو جائے گی جب وہ روتی سسکتی سنسان سڑک پر ڈری سہمی چلتی جا رہی تھی اور پھر ناصر جیسے کمینے انسان نے اسے آوازیں کسنا شروع کر دی تھیں کہ کہاں جاؤ گی، میرے بائک پر بیٹھ جاؤ، جس کی وجہ سے اسے گھر سے نکالا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور حریم کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ کس طرح سے اپنے گھر پہنچی تھی۔ بہرحال مدثر کے جانے کے بعد اور حریم کے ابو کے بھی اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد لائبہ حریم سے کہے گی کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، اپنے کیے پر نادم ہوگی اور حریم سے معافی بھی مانگے گی اور حریم سے کہے گی کہ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ جب آپ گھر چھوڑ کر چلی گئیں تو بھائی بھی تقریباً ٹوٹ گئے تھے، نہ کچھ کھاتے پیتے تھے نہ ہی کسی سے بات کرتے تھے۔ بھائی کو پورا یقین تھا کہ آپ بے گناہ ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر اس طرح سے دھوکے کی پٹی باندھ دی گئی تھی کہ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھے کہ کس پر یقین کریں اور کس پر یقین نہ کریں۔ لیکن بھائی نے ٹوٹ کر محبت کی ہے آپ سے، جس پر حریم کہے گی تبھی تو اس نے مجھے یوں توڑ کر پھینک دیا کہ دل میں اب نہ جڑنے کی خواہش ہے اور نہ ہی جینے کی۔ اب دوسری طرف فائز جب اسلام آباد میں جاب کے سلسلے میں جاتا ہے اور مختلف کمپنیز میں اپلائی کرتا ہے تو ایک کمپنی سے اسے جاب انٹرویو کی کال آتی ہے۔ جب وہ اسے پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیخ فرقان کا بیٹا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کے باپ پر تو ایلیگیشن لگی ہے کہ اس نے بہت بڑی کرپشن کی ہے۔ فائز وہاں پر کہتا بھی ہے کہ میرا اس کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ میرے کریکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے یونیورسٹی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا باس کہتا ہے کہ اس سب کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کی تو ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کا لاسٹ سیمسٹر ابھی رہتا ہے۔ فائز بتائے گا کہ مالی حالات کی وجہ سے اسے سیمسٹر فریز کرنا پڑا، وہ اپنا سیمسٹر بھی کمپلیٹ کر لے گا لیکن فی الحال اسے جاب کی اشد ضرورت ہے، لیکن جاب سے اسے انکار کر دیا جائے گا کہ آپ کے فادر کی اتنی بڑی کرپشن کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں جاب ملے گی۔ اب فائز جب اس آفس سے نکلے گا تو اسے سب یاد آئے گا جب اس کے فادر اسے کہتے تھے ریان سے کام سیکھو، دیکھو اس نے کام کو کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے، اور ہر وقت اس کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، جبکہ فائز کو اس وقت بھی بزنس سے زیادہ جاب میں انٹرسٹ تھا اور وہ جاب کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی ماں نے بھی اسے کہا تھا کہ تم تو جاب کے لیے بنے ہی نہیں، جب تمہارے باپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے تو تم اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالو۔ اسے یاد آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس کے ماں باپ کاروبار کو لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اگر اسی وقت فائز کوئی اچھی سی جاب کر لیتا تو آج اسے کم سے کم اس طرح در بدر پھرنا نہ پڑتا۔
کاروبار کے اس طرح ڈوب جانے کے بعد بھی اس کے پاس کم سے کم جاب کا سہارا تو ہوتا اور وہ اپنی ماں اور بہن کو عزت سے کہیں پر رکھ سکتا تھا۔ بہرحال وہ اسی پریشانی میں جب روڈ پر جا رہا ہوگا تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا، پیچھے سے آ کر گاڑی اسے ٹکر مارے گی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جائے گا۔ ایمرجنسی میں لوگ اٹھا کر اسے ہاسپٹل تو پہنچا دیں گے، لیکن چونکہ فائز انکانشیس ہے تو اس کے گھر والوں سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب فائز کی ماں پریشان تو ہوگی کہ اسلام آباد جا کر فائز نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور فون بھی مسلسل آف جا رہا ہے، لیکن وہ خود ہی سوچ لے گی کہ ہو سکتا ہے وہ جاب کے سلسلے میں اتنا بیزی ہو چکا ہو کہ فون کو چارج کرنے کا بھی وقت نہ ملا ہو۔ ایک طرف تو اسے فائز کی پریشانی ہوگی اور دوسری طرف لائبہ بھی، چونکہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی تھی جبکہ اس کی ماں سو رہی تھی، تو وہ جب اٹھ کر دیکھے گی کہ لائبہ بھی گھر سے غائب ہے اور اس کا سامان بھی غائب ہے تو وہ سمجھ جائے گی کہ وہ رات کے کسی پہر گھر سے نکل چکی ہے۔ تو اسے بہت ٹینشن ہوگی کیونکہ لائبہ نے تو بہت اچھے ماحول میں زندگی گزاری ہے، لیکن لائبہ کی ماں چونکہ پہلے غربت کی زندگی گزار چکی ہے تو اسے پتہ ہے کہ ملک کے حالات بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ڈاکو، چور اچکے جگہ جگہ پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ وہ مسلسل لائبہ کو کال کرے گی، لیکن لائبہ چونکہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی تو اس کی ماں کی پریشانی بڑھتی جائے گی۔ اب آخر کار جب لائبہ فون اٹھا لے گی تو لائبہ کی ماں بے چینی سے پوچھے گی کہ لائبہ میری جان تم کہاں پہ ہو؟ روئے گی بھی اور غصہ بھی کرے گی کہ تم کہاں چلی گئی تھی رات کے اندھیرے میں، مجھے بتایا تک نہیں۔ تو لائبہ اپنی ماں کو بتا دے گی کہ کس طرح سے میں رات کے اندھیرے میں ہمنا کی ماں کی باتوں سے تنگ آ کر گھر سے نکلی تھی اور مجھے ڈاکو پڑ گئے تھے۔ ایسے میں حریم بھابھی وہاں فرشتے کی طرح پہنچ گئیں، اگر وہ نہ پہنچتی تو پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا، اور حریم بھابھی مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ لائبہ کی ماں تو جب یہ سنے گی تو حیران رہ جائے گی کہ حریم اس کو اپنے گھر کس طرح سے لے گئی، جس کو ہم نے اپنے گھر سے نکال دیا، اسی لڑکی نے میری بیٹی کو مشکل میں سہارا دیا، اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب لائبہ اپنی ماں سے کہے گی کہ امی بہتر تو یہی ہے اگر آپ اپنی باقی کی زندگی تھوڑی بہت عزت سے گزارنا چاہتی ہیں تو ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دیں اور حریم بھابھی کے گھر آ جائیں۔ فائز کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرے گی، حریم کے گھر پہنچ جائے گی، لیکن حریم سے بہت شرمندہ ہوگی۔ حریم اس کی شرمندگی کو بھانپ لے گی اور کہے گی کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ میرے لیے قابل عزت ہیں کیونکہ آپ فائز کی ماں ہیں۔ بے شک فائز مجھے طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہیں۔ فائز کی ماں تو جب یہ سب دیکھے گی تو اسے فائز کی وہ بات یاد آئے گی جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہیں، جس دن آپ حریم کو پہچان جائیں گی آپ بھی اسے میری طرح ہی محبت کرنے لگیں گی اور میری پسند پر فخر محسوس کریں گی۔ آج فائز کی ماں کو احساس ہو جائے گا کہ فائز کی ایک ایک بات سچ تھی، حریم تو سچ میں ہیرا ہے۔ اب حریم اپنے باس سے بات کر کے فائز کے فادر کو بھی جیل سے رہا کروانے میں اس سے مدد لے گی، اور ان لوگوں کو جب فائز کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ فائز تو حریم کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر حیران پریشان رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہوا، اور جب اسے ساری بات کا پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہمنا کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا اور اپنے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا، اور پھر لائبہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا اور اس سب میں حریم نے ان کی مدد کی اور اپنے گھر میں عزت سے رکھا، تو فائز بھی اپنے کیے پر بہت نادم ہوگا کہ جب سب لوگ حریم کے کریکٹر پر باتیں کر رہے تھے مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے تھا کہ میری محبت جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں نے تو اسے گھر سے ہی نکال دیا اور اسے ایک دفعہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ تو فائز دل سے شرمندہ ہوگا اور حریم سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا۔ حریم تو پہلے ہی فائز سے بہت محبت کرتی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کی تمام باتوں کو بھول کر اسے معاف کر دے اور پھر یہ سب لوگ ایک ہی گھر میں رہنا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ گھر بہت چھوٹا ہو لیکن اس میں رشتے اور خوشیاں بالکل سچی ہوں گی۔ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔